کو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں روتے تھے کہ اللہ کہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان. کیا پڑھ رہے تھے جنگل میں؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی دیوان حافظ مشہور ہے، جنگل میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اے میرے پالنے والے عالم رب العالمین، آپ کو کہاں ہم ڈھونڈیں، کیسے پائیں گے؟ کیا راستہ ہے آپ کے ملنے کا؟ رویا کرتے تھے. مگر رونے والے کو والا اللہ کو پا جاتا ہے. رونے والا اللہ کو پا جاتا ہے. جونپور میں ایک مشاعرہ تھا، اس میں ایک نوجوان بچے نے طرح دی گئی تھی. طرح کہتے ہیں جس پر سب شاعر اپنا اپنا کلام لائیں. اس کی طرح کیا تھی؟ کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر مجھے. مصرع طرح کیا تھا؟ کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر مجھے. سب شاعروں نے اپنا اپنا اس میں لگایا بند، مگر ایک نوجوان لڑکے نے جو لگایا تو اس ظالم کو نظر لگ گئی، 3 دن کے بعد مر گیا. مگر وہ مصرع کیسا تھا؟ واقعی قابل نظر تھا. وہ مصرع بھی کیسا تھا؟ اے سیل عشق سیلاب آ جائے میرے آنسوؤں میں. اے سیل عشق، سیل مانے سالاب، سیلاب. اے سیل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. اگر محبوب نہیں ملتا تو اتنا رونا نصیب ہو کہ رونے سے دریا بن جائے اور میں اس میں بہ کر کے اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں. اس لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دریغا عاشق. کتنے بڑے شیخ تھے. حافظ شیرازی کی آہ اور رونے کی آواز عرش اعظم سے ہل گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے سلطان نجم الدین کبریٰ، میرا ایک بندہ حافظ شیرازی ایک جنگل میں مجھے تلاش کر رہا ہے اور مجھ کو رو رہا ہے. تو راہبر ہے، مرشد ہے، لیکن وہ میرا مراد ہے، خالی مرید نہیں ہے. میں نے اس کی ہدایت کا ارادہ کر لیا ہے. لہذا مرشد تو پیر ہے، راہبر، جاؤ تم خود جاؤ اس کے پاس، کیونکہ اسے پتہ نہیں علم مرشد اس کو نہیں، مرشد کی منازل سے بے خبر ہے. لہذا ان کو بھیجا کہ تم اس جنگل میں جاؤ اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کے باپ سے پتہ کر لینا. یہ خواب میں نظر آیا ان کو، بس چل پڑے. یہ ہے قسمت. بعض مریدوں کی یہ قسمت ہے کہ مرشد ان کو تلاش کرتا ہے. یہ کیسا پیاسا ہے جس کو پانی تلاش کر رہا ہے. ذرا اس کی پیاس کا مقام تو دیکھو کہ کتنے بلند مقام ہے. یہ کیسی پیاس لگی ہے اس کو کہ پانی اس کو تلاش کر رہا ہے. یہ کیسا مرید ہے کہ مرشد اس کو ڈھونڈ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے منزل صاحب منزل پیر کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کو میرا راستہ بتاؤ. آئے ابا کے پاس، پوچھا آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ باپ حافظ شیرازی کے باپ نے کہا میرے 7 لڑکے ہیں، 6 لڑکے ہیں. کہا سب کو بلاؤ. سب کو دیکھا تو جو خواب میں دیکھا تھا وہ ڈیزائن نہیں ملی، جغرافیہ نہیں مل رہا ہے. نقشے دماغ میں اس نقشے کے مطابق کسی کی تعمیر نہیں ہے. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. فرمایا تمہارا کوئی لڑکا اور ہے؟ 6 نہیں ہے. تو ہنسے. کہا 7واں جو لڑکا ہے اس کو میں لڑکا نہیں سمجھتا، وہ نالائق نکل گیا ہے. وہ جنگل میں روتا رہتا ہے، وہ بزنس نہیں کرتا، وہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، دنیا نہیں کماتا، دنیا داری سے وہ پاگل ہو گیا ہے اور دنیا داری سے اس کو ذوق نہیں ہے. وہ جنگل میں پتہ نہیں کیا تلاش کرتا ہے. فرمایا حافظ شیرازی کے پیر و مرشد سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسی دیوانے کی تلاش ہے جس کو تو نالائق کہہ رہا ہے. سب سے بڑا نالائق ہے جو اللہ کی تلاش میں ہو، اس کو تو نالائق کہتا ہے. نالائق کہیں کا تو خود نالائق ہے کہ ایک ولی اللہ کو تو نالائق کہہ رہا ہے. یہ دنیا جو کما کے لا رہے ہیں ان کو تو لائق سمجھتا ہے. بتاؤ کدھر ہے جنگل؟ کو بتایا، اشارہ کیا، جاؤ ادھر. وہاں دیکھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی رو رہا ہے. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان.
آج یہ پہلی دفعہ بیان کیا ہے ایک خاص بات کہ جو کباب کھا چکا ہے جب وہ تقریر کرے گا تو اس کے منہ میں پانی ہوگا اور پانی یوں پوچھے گا. لہذا جو اللہ والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر جب تقریر کریں گے انشاءاللہ آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ یہ بالغ منزل ہے, خدا تک پہنچ چکا ہے. کوئی اللہ والا خود نہیں کہتا, دعویٰ نہیں کرتے اللہ والے کہ میں پہنچ گیا, وہ تو اپنے کو مٹا کے رکھتے ہیں. طالب منزل کی عقل بتاتی ہے کہ یہ بالغ منزل ہے. طالب منزل کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالغ منزل ہے, منزل تک پہنچ چکا ہے اور منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے لاہور جو جا چکا ہے بار بار وہ سارے اسٹیشنوں سے باخبر ہوتا ہے, وہ کوٹ اڈو بھی جانتا ہے اور مرید کے بھی جانتا ہے, نواب شاہ بھی جانتا ہے, ٹنڈو آدم بھی جانتا ہے, جتنے اسٹیشن کا علم ہوتا ہے. تو جو اللہ تک پہنچے ہیں وہ اللہ کے راستے کے سارے منازل سے باخبر ہوتے ہیں. جس منزل میں آپ کھو گئے ہیں اس منزل سے آپ کو تلاش کر لے گا. جس منزل کے کسی جنگل وادی میں آپ کھو گئے, بھٹک گئے, وہاں سے آپ کو اٹھا لے گا اور پھر بڑی لائن پر لے آئے گا. وہ دیکھتے ہی حافظ شیرازی نے جب اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے مرشد اور راہبر سے آنکھ ملی تو فوراً فرمایا آنا کی خاطرہ بنظر کیمیا کنن. اللہ کے وہ بندے جو مٹی کو سونا کرتے ہیں, آنا کی خاطرہ بنظر کیمیا کنن, وہ اللہ والے جو اپنی نظر سے مٹی کو سونا کر دیتے ہیں, کیمیا ہے ان کی نگاہ, کیمیا ہے مٹی کو سونا کرنے والی. آیا بود, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آیا بود آنا کی خاطرہ بنظر کیمیا کنن, اللہ کے وہ بندے جو نظر سے کیمیا بناتے ہیں, یعنی فاسق فاجر کو ولی اللہ بناتے ہیں, خاک کو سونا کرتے ہیں. آیا بود, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر ہم پر ڈال دے؟ چشمے بما کنن, کیا ممکن ایک نظر مجھے پر ڈال دے؟ فرمایا نظر کر دم, نظر کر دم, نظر کر دم, کر دیا نظر. مگر فرمایا حافظ شیرازی نے کہ گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی, میں سلطان نجم الدین کے میں قدے کا خانقاہ کا ادنا گدا ہوں. گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی ہے. دنیا والوں, میں نے ایک پیر و مرشد کی غلامی کی ہے, مگر کیا ملا اس کو ذرا یہ بھی سن لو. گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی, میں سلطان نجم الدین کبرا مرشد اور پیر کا ایک ادنا گدا ہوں, لیکن مجھے وقت مستی دیکھو کہ میں کیا ہوں. گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی, جب میں اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہوں پھر میری مقام کو تم اس وقت دیکھو کہ میں کیا ہوں. کہ حکم بر ستارہ کنم کہ ناز بر فلک, وہ حکم بر ستارہ کنم کہ میں آسمانوں پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکومت کرتا ہوں. کہ حکم بر فلک اور ناز بر ستارہ کنم کہ میں آسمان پر حکم جاری کرتا ہوں اور ستارے پر ناز کرتا ہوں, حکم ستاروں کو دیتا ہوں. ناز کی ناز بر فلک وہ حکم بر ستارہ کنم. سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے گدڑی سی رہے. یہ سلطان بلخ ہے جو آج افغانستان میں ہے. بلخ یہ ہمارے دادا کے رشتے دار ہیں. ہم لوگ سلسلے تھانوی والے, یہ ہمارے رشتے دار ہیں. تاریخ سلطنت بلخ کا ہم سب رشتے دار ہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ ہم لوگ انہی کے خون سے ہیں. ہمارا تو حضرت کا تو خون بھی ملتا تھا. ہم لوگ تو روحانی لحاظ سے سلطان بلخی ہیں, مگر حکیم الامت تو کا خون بھی ملتا تھا. ورنہ ہمارا سلسلہ نسب و خاندان کا بھی ملتا ہے. لیکن دریا کے کنارے گدڑی سی رہے, دجلہ سیلاب ہے. ایک آدمی پل سے جھانک رہا تھا کہ گر گیا. وہ اتنا زیادہ بیلنس اپنا قائم نہیں کر سکا.
اب بیلنس قائم نہ کرنے کی وجہ ہم سے نہ پوچھنا کہ اس کے جسم کے ساخت میں کیا بات تھی. جب گرنے لگا دریا میں تو بچ نہیں سکتا تھا. دریا بے تحاشا بہ رہا تھا, سیلاب, ہاتھی بھی بہ جاتا تو وہ بیچارہ کیا بچتا. ان کے گدڑے سیتے نظر کے سامنے دیکھا کہ وہ مر جائے گا. وہ جیسی وہ پل سے گرا, سیکنڈوں کی بات ہے یہ, سیکنڈوں میں یہ تباہ ہو جاتا, سیکنڈوں میں. فوراً ان کے منہ سے نکلا سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے, یا اللہ. کیا نکلا؟ یا اللہ. اسی وقت وہ بیچ میں پل اور دریا کے درمیان میں معلق ہو گیا. نہ کوئی رسہ ہے, کوئی رسہ نہیں, مگر اس کا جثہ معلق, کوئی رسہ نہیں ہے. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. اس کا جثہ معلق ہے, بیٹھا ہوا فضا میں معلق. اب جب لوگ دوڑے تو رسہ پکڑایا اس کے جثہ کو نکالنے کے لیے, اور رسہ پکڑا کہ اس کو پکڑ لو, اوپر اٹھا لیا. تو سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھ دیا, یہ کرامت کیسے آئی؟ فرمایا کہ جب میں نے اللہ کہا تھا تو دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے, الاسم العظم هو اللہ, بے شرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ. ایسا اللہ نکلے کہ دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. وہی اللہ اسم اعظم بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج یہ بات میری دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر سچی طلب ہو تو آپ کو پیر اللہ بھیج دے گا, مگر آپ منتظر نہ رہیں ناز کے ساتھ کہ ہمارے پاس آئے گا. کیا دلیل ہے کہ آپ کی طلب اس مقام کی ہے؟ آپ ڈھونڈیے. اب یہ بندگی اسی میں ہے کہ آپ ڈھونڈیے, مرشد کو تلاش کیجیے, اپنی مناسبت اور بلڈ گروپ ملائیے. ہر ایک کے کہنے سے میری تعریف کسی کی تعریف نہ آئی. یہ وہ راستہ نہیں کہ نانی اماں نے دیکھ لیا ہے, اماں نے دیکھ لیا ہے. یہ کوئی عورت نہیں ہوتا مرشد کہ نانی اور بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجو. مرشد مرد ہوتا ہے, اس کو آپ خود دیکھو, اس کی مجلس میں بیٹھو 2-3 دفعہ. اگر بلڈ گروپ ملتا ہے انشاءاللہ آپ کی روح منزل ارتقاء پر پہنچ جائے گی, منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گی, اور آپ کو ہر لمحے حیات میں بے شمار حیات محسوس ہوگی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو رہے ہیں. اور یہ شعر پڑھیں گے آپ اس مرشد کے لیے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. آپ بزبان حال یہ کہیں گے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مربی اول, یعنی میں 16 سال کا جب ہوا, بالغ 15 سال میں, تو مجھے یہ مربی مل گئے جو بڑے بڑے علماء کی پیر تھے. ان کا شعر پیش کرتا ہوں. اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, اگر ہیں آپ صادق مانے سچے, اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. جو سچا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خود طلب کر لیتا ہے.